اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے اور اسے آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ کامیابی کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے 3 بڑی ہی طاقتور دعائیں شیئر کریں گے۔ اگر آپ ان تینوں دعاؤں کو پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ ان تینوں دعاؤں میں سے کسی بھی ایک دعا کا دامن پکڑ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی اور اللہ رب العزت آپ کو آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ حاجت رواں ہیں تو اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اولاد نافرمان ہے تو اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے ان 3 طاقتور دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، ان دعاؤں کو آپ نے صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد فوراً ان دعاؤں کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان 2 اوقات میں جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کی دعاؤں کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب آپ جب درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے ابراہیمی کہتے ہیں۔ وہ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دوستو، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا، بلکہ آگ میں پھینک دیا، تو آپ نے ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، میرے لاڈلے کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور گلے گلزار بن گئی۔ تو آپ نے اس دعا کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے یونس کہتے ہیں۔ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، تیری سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ دوستو، یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اس دعا سے اللہ رب العزت کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو آپ نے اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے۔ اس دعا کو دعائے نبوی کہتے ہیں۔ وہ دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے زندہ
اے قائم و دائم رہنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان ہوتے تو آپ انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارتے اور اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی پریشانی کو دور فرما دیتے۔ تو اس دعا کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تینوں دعائیں بڑی طاقتور ہیں۔ جب آپ ان دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو آپ کو ان کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب جب آپ تینوں دعاؤں کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مقاصد کے لیے دعائیں مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، اے میرے مالک میری فلاں فلاں حاجت ہے، اے میرے مالک تو اس میں مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے۔ دوستو، اگر تو آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ان تینوں دعاؤں کو پڑھ لیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر آپ ان تینوں دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لیں۔ لیکن جب آپ نے کوئی بھی ایک دعا پڑھنی ہے تو پھر اس دعا کو آپ نے 21 مرتبہ نہیں پڑھنا، بلکہ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے تینوں دعائیں پڑھنی ہیں تو پھر آپ نے تینوں دعاؤں کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ نے تینوں دعائیں نہیں پڑھنی، ان تینوں دعاؤں میں سے کوئی بھی ایک دعا آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ اتنی طاقتور دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کے دل کو اطمینان مل جائے گا، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی پریشانی ختم نہیں ہو جاتی، جب تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے، آپ کی پریشانی ختم ہو چکی ہے، آپ کے دل کو سکون مل چکا ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو یہ دعائیں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔